شیر کر دنیا کی غافل زندگانی کہاں، زندگی گر رہی تو پھر نوجوانی کہاں۔ دنیا کے مختلف قسم کے ڈائنامک بدل رہے ہیں، تغیر ادوار ہو رہا ہے، زمانہ چینج ہو رہا ہے، انسان بھی چینج ہو رہے ہیں، حالات اور سچویشن کے اندر بھی ایولیوشن پیدا ہو رہا ہے، اور دنیا مختلف قسم کے مراحل سے اس وقت گزر رہی ہے۔ کہیں جنگ و جدال ہو رہا ہے تو کہیں دنیا ترقی کے اعلیٰ مقامات کو چھو رہی ہے، تو کہیں دنیا کے مختلف حالات اور واقعات اپنے اندر کروٹیں لے رہے ہیں۔ دنیا ایک الگ محاذ کے اوپر جا کر کھڑی ہوئی ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر مفاد پرستی زیادہ آ گئی، سیلف انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، خود غرضی، خود کا بھلا ہو دنیا جائے باڑ میں، یہ آپ نے ڈائلاگ سنا ہوگا۔ تو آج کل یہی ایک نظر آ رہا ہے، وہ دوستی، وہ پریم، وہ محبت، وہ اخوت، وہ بھائی چارہ، وہ انسیت، وہ لگاؤ، وہ خلوص، وہ بالکل دنیا سے اٹھ گیا ہے، اور پیور چیزوں کی لذت اور رہنائی وہ تو ویسے بھی ختم ہو چکی ہے۔ رحمتیں ختم، برکتیں ختم، اخلاص اور محبت ختم، بھائی چارہ ختم، اور کسی کی ہمدردی کرنا، سپورٹ کرنا، کسی کا ساتھ دینا، اور کسی کو مزاج پرسی کرنا، کسی کے حالات سے آگاہی لینا، غریب غربے کا خیال کرنا، بیوہ اور یتیم بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، غریب کی کنٹریبیوشن کرنا، اور کسی کے آدمی کے گرتے ہوئے آدمی کا سہارا بننا، بیمار کی عیادت کرنا، اس کو ہاسپٹلائز کرنا، یہ ساری جو ہمدردیاں جس کو کہا جاتا ہے، سپورٹ جس کو کہا جاتا ہے، اور جس کو کیا کہتے ہیں کہ سماج کے اندر جو اس قسم کے کمپلیکیٹڈ مسائل ہوتے ہیں، جس کا استر جو غریبی ریکھا سے نیچے ہے، اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے سہیوگ کرنا، ہمدردی کرنا، یہ ساری چیزیں دنیا سے اس وقت ختم ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، کہنے کو تو سب کچھ ہے، کہتے ہیں کہ دنیا نے ترقی کی، دنیا کے وگیانک نے، سائنٹسٹ نے تو زمین اور آسمان کے سارا فضائی نظام کو کھنگال ڈالا، اس کی تحقیق کر لی، اس کی سرچ کر لی، اور سیٹلائٹس بنا دیا، کمپیوٹر بنا دیا، اسکائی لیب بنا دیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے دنیا جڑ گئی، جدید اسلحہ بن گئے، جدید مشینری آ گئی، جدید ڈیوائس آ گئے، جدید مطلب قسم کے اس طریقے کے حالات دنیا نے حاصل کر لیا۔ جتنی دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اتنی دنیا کی تیز رفتاری کے ساتھ دنیا کی بربادی بھی آ رہی ہے۔ جو حالات اور واقعات کے اوپر جن کی گہری نگاہ ہے، جو تجزیہ کار ہیں، جو مبصرین ہیں، جن کے پاس گلوبل جانکاری ہے، گلوبل نیوز ہے، اور ان کا نیوز سے اچھی واقفیت ہے، وہ تو جانتے ہی ہیں کہ دنیا کے ڈائنامک کیسے بدل رہے ہیں، تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے اتنی تنزلی کی طرف جا رہی ہے، بربادی کی اور جا رہی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جو مقاصد ہیں، جو ان کے گول تھے، وہ ابھی ڈسٹروائے ہو رہے ہیں، ان کی اکنامک پوزیشن، ان کی مالی اسینٹ اور اس کا جو اثاثہ تھا، وہ سب کچھ اس وقت بکھر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہاں، پانچ گھوڑ تا نسو ہے، اپنی بھاشا میں کہنا، خود کے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھو، آتم نربھرتا اور سیلف ڈیفینس اور خود کی حفاظت کرنا سیکھو۔ باقی تو آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے دوست۔ ٹھیک ہے نا، ہاں، کہنے کو تو کہیں گے کہ ہم آپ کے مخلص ہیں، وقت پڑے تو یاد کر لینا، لیکن وقت پڑے گا اور آپ یاد کریں گے، اس سے پہلے ہی وہ بہانہ تلاش کر کے رکھتے ہیں کہ میرے تو ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، معاف کرنا، میں اس وقت آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہی آپ کو کاؤنٹر اٹیک ملے گا، یہی آپ کو رسپانس ملے گا، یہی آپ کو جواب ملے گا۔ معاف کرنا اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، معاف کرنا ہماری مالی اعتبار سے میں آپ کی ابھی کوئی نصرت نہیں کر سکتا، معاف کرنا اس وقت میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ جو آپ کے مخلص ہیں، جو آپ کے قریبی ہیں، جو آپ کے فرینڈ شپ ہے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کے یہاں آپ کو یہی رسپانس ملے گا، دوسروں کا تو کیا کہنا۔ ٹھیک ہے، اس وقت دنیا مذہب
اور مذہب کی تعلیمات کو بھی بھول چکی ہے، تو پھر آپ کو تو کہاں یاد کرے گا؟ جو نبی کی تعلیمات تھی، اللہ کے نبی کی تعلیمات تھی کہ تمام مومن کلمہ شریک بھائی ہے، ہمارا اور آپ کا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن آج اس رشتے کے اوپر بھی کوئی جڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس خود غرضی اتنی آ گئی، مفاد پرستی اتنی آ گئی، اتنی دنیا لالچ میں ڈیپ چلی گئی کہ بس وہ اڑوس پڑوس کو بھی اس کو کچھ خیال نہیں ہے۔ کیسے بھی امت کے حالات بن رہے ہیں، امت کس غار عمیق کے اندر پھنستی جا رہی ہے، ہمارے وہ بھائی کس طریقے کی تکلیف اور اذیتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں۔ قائدین جو ہیں وہ بھی مفاد پرست، جو آگے بان تھے، جو امامت کرتے تھے، جو قوم کو نیترت کرتے تھے، لیڈر کہلاتے تھے، رہنما کہلاتے تھے، ریپریزنٹیو کرتے تھے، اس کے اندر بھی خود غرضی، اور عوام تو خود غرض ہے ہی۔ تو اس بڑی دنیا میں آخر ہم اس بلا کا، اس مصیبت کا، اس ایونٹ کا ہم مداوع کہاں ڈھونڈنے جائیں؟ کس کے آگے روئیں؟ کون سنے گا؟ اس لیے تو چپ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں دوستو، آپ کا کنیکشن رب سے جوڑ دو، جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے یارو، ٹھیک ہے؟ آپ کا کنیکشن اللہ رب العزت سے جوڑ دو، خشیت کے ذریعے سے، ذکر اللہ کے ذریعے سے، صدقات اور خیرات کے ذریعے سے، جو بھی آپ سے نیکی ہو سکے اگر آپ صدقات و خیرات کر رہے ہیں، آپ خدا کے حضور میں کثرت سے سجدہ کر رہے ہیں، کثرت سے تسبیح پڑھ رہے ہیں، کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور یا پھر آپ روزہ رکھ کر اللہ کا تقوی، اپنی زندگی کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کا خوف حاصل کرتے ہیں، تو اللہ کی نصرت آپ کے شامل حال ہو سکتی ہے۔ دنیا آپ کی مدد کرے یا نہ کرے، جب رب کا ساتھ ہوگا، جب آپ کے اندر ہونیسٹی ہوگی، شرافت ہوگی، ایمانداری ہوگی، دیانتداری ہوگی، آپ کا اخلاق، آپ کا مورل ایکٹیویٹی ہائی پرفارمنس کرو گے، تو ضرور یہ سماج تمہاری عزت کرے گا۔ دنیا اس وقت رسپیکٹ کرے گی جب تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تمہاری عادتیں، تمہارا کریکٹر، تمہارا سوابھیمان، تمہارے آدرش اچھا ہوگا تو دنیا میں رسپیکٹ، اور اللہ کے یہاں بھی رسپیکٹ، عزت اور احترام والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو دوستوں۔ دولت نہ کسی کے ساتھ گئی ہے نہ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک آبزرویشن ہے دنیا کا، یہ دنیا کے شواہدات ہیں، دنیا کا یہ تجربہ ہے کہ دولت نہ کسی کے ساتھ گئی اور نہ جائے گی۔ لیکن اس وقت دنیا جو بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی ہے، کس کے پیچھے؟ دولت کہاں سے آئے گی، نوکر کہاں سے آئے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا، ریپوٹیشن کیسے بنے گی، اور دولت کے پیچھے دوستو ریپوٹیشن بنتی ہے۔ لیکن دوستو اگر حرام ذرائع سے آپ نے دولت بنائی ہے تو دنیا میں تو ٹینشن ہے ہی ہے، لیکن عالم آخرت کی آپ کے اندر اللہ کے یہاں بہت بڑی پکڑ ہوگی، جس پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان ربک بطش شدید، اللہ کی جو پکڑ ہے نا وہ بڑی سخت ہے۔ ان ربک بطش شدید، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو اللہ کی پکڑ سے ڈرو دوستو، دنیا کی پکڑ سے تو کیا ہے؟ آپ وکیل کر کے، آپ کورٹ میں جا کے، آپ ادھر ادھر کے لیگل ایشو کو فائٹ کر کے آپ چھوٹ سکتے ہو، لیکن رشوت دے کر، کرپشن دے کر چھوٹ سکتے ہو، لیکن اللہ کے یہاں کوئی چھٹکارا نہیں ہے جب تک تم مخلصانہ زندگی نہیں گزارو گے، زہد اور تقوی والی زندگی، خوف خدا بندی میں زندگی نہیں گزارو گے، تب تک خدا کے یہاں تمہاری معافی نہیں ہے۔ اور شرک سے دوستوں بچتے رہو۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا ریلیجن، ان دا اسلام۔ شرک جو ہے یہ ایک خطرناک، سب سے بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے یہاں، جو قابل تلافی نہیں، قابل معافی نہیں۔ اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا، جرم عظیم کو اگر اللہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ خدا کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک ٹھہرایا ہے عبادات کے اندر، اور آپ کی ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ آپ کسی کو بھی مختار کل سمجھتے ہو، کسی کو سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا کام بنا دے گا۔ اس وقت مادی پرست دنیا ہے، یعنی دنیا اسباب کو دیکھ کر اس کی پرستش کر رہی ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ ٹیکنالوجی ہو، سائنس ہو، اسلحہ کے اوپر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور ہم نے کیا مادی اسباب کے اوپر بھروسہ کر رکھا ہے کہ یہ ہمیں جیتا دیں گے، لیکن یہی ہمیں ڈوب کے لے
डुबा देंगे, ठीक है। हाँ, आलिम असबाब में सबब इख्तियार करो, लीगल सबब इख्तियार करो, जिससे कि तुम्हारी तरक्की हो, तुम्हारा डिफेंस हो, उम्मत मुस्लिमा का हम डिफेंस कर सकें। इतनी साइंस तो सीखो, इतनी टेक्नोलॉजी से तो जुड़ो, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाओ, तालीम याफ्ता बनाओ, इंटेलेक्चुअल बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ। मैं तो इसी के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देता हूँ। आप मेरे अक्सर बेहतर वीडियो देखते रहेंगे कि अपने बच्चों को तालीम से जोड़ोगे तो दुनिया उसके सामने एक्सपोज होगी, दुनिया के हालात और वाक़यात और सिचुएशन, उसके दिमाग खुलेगा, उसका विकसित होगा, तो दुनिया की सारी सिचुएशन उसके ऊपर एक्सपोज हो जाएगी, खुल जाएगी, हकीकत से रोशनास हो जाएंगे। तो दोस्तों, दुनिया की तालीम हासिल करो और अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाओ, लेकिन रब को भी याद करता है। तुम झूलों में झूलो, चाहे तुम फूलों में खेलो, लेकिन रब को मत भूलो, ठीक है। उखरवी ज़िंदगी को मद्देनज़र रखो, ठीक है। बाकी ये ज़िंदगी तो चंद दिनों के लिए ऐसे वैसे जैसे तैसे कैसे गुजर जाएगी, ठीक है।